ارکان ایمان، ان میں سے ایک رکن کتابوں پر ایمان۔ کتابیں کون سی؟ وہ کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے وہ کتابیں ہیں کون سی؟ ایک کتاب تورات ہے، زبور ہے، انجیل، اور اس کے بعد آخر میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس کے بعد کہ یہ کتابیں کن انبیاء پہ نازل ہوئی ہیں؟ یہ کتابیں کن انبیاء پر نازل ہوئی ہیں؟ تورات ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور ہے، یہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ انجیل ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے۔ کیا ایمان؟ کہ یہ ساری کتابیں آسمانوں سے اللہ کی طرف سے اپنے انبیاء پر نازل کی گئیں، اور یہ ساری کی ساری کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں، اور ان سب کتابوں کی دعوت بھی ایک ہی دعوت تھی، وہ تھی توحید کی دعوت۔ ان اوقات میں، اس دور میں، انبیاء کے دور میں مسئلہ صرف توحید کا ہوتا تھا، دیگر فروعی مسائل نہیں ہوتے تھے، کیونکہ جو بھی مسئلہ مختلف کسی کو نظر آتا تو وہ انبیاء کرام سے وہ سوال کر لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی، اس کے سامنے کسی دوسرے صحابی نے ایسا کام کیا جو اس صحابی نے نہیں دیکھا، تو فوراً سوال کر لیا کرتا تھا، یا کوئی ڈاؤٹ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاتے، اس مسئلے کو حل کر لیتے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ صرف توحید کا مسئلہ تھا۔ توحید کا مسئلہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کیونکہ اس وقت جو مسلمان ہو جاتا وہ توحید پرست ہو جاتا، وہ سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ اور جو مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے تھے، وہ اللہ کے علاوہ اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے، یا پچھلی امتوں میں چلے جائیں تو عیسائی جو تھے وہ اپنے ان کے جو پادری ہیں، جو ان کے علماء ہیں، وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ہے نا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ کی یہ آیت ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہم تو اپنے علماء کی، اپنے بزرگوں کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم نے کبھی نہیں کہا ایسا۔ کیونکہ قرآن مجید میں ہے،
انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے بزرگوں کو عبادت کا حقدار سمجھ لیا، پکڑ لیا، بنا لیا اپنے علماء، اپنے بزرگوں کو رب۔ وہ کہتے تھے ہم نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ فیصلہ آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ کیا تم اپنے بزرگ، اپنے جو آپ کے پادری ہیں، جو آپ کے علماء ہیں، وہ کسی چیز کو حرام کہہ دیں، کیا تم ان کو حرام سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں۔ کسی چیز کو وہ حلال کہہ دیں، کیا آپ ان کو حلال سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کے صحائف، آپ کی کتابیں موجود ہوتی ہیں، لیکن آپ مانتے کن کی ہو؟ اپنے علماء کی، کہ واضح نص رب کا حکم ہونے کے باوجود اگر تم اپنے بزرگ کی بات کو ترجیح دو گے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیشوا خدائی ہے، یہ ہے کسی کو خدا مان لینا، کسی کو رب مان لینا۔ جب ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال، حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو گے، قرآن و حدیث اس کے مخالف کیوں نہ ہو، تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا، ان کو اپنا معبود بنا لیا، تم ان کی عبادت کر رہے ہو۔ یہ ترجمہ، یہ وضاحت، یہ تشریح آپ کو ہر مکتبہ فکر کے علماء، محدثین، مفسرین ان کی تفسیروں کے اندر مل جائے۔ چاہے آپ کسی اہل الحدیث کی تفسیر پڑھ لیں، اس نے بھی اسی آیت کے حساب سے ان کو کہا کہ واقعی وہ اپنے بزرگوں کی عبادت کرتے تھے۔ آپ دیوبند کے کسی مفسر کی تفسیر دیکھ لیں، اس نے بھی یہی کہا، اس نے بھی یہی لکھا۔ اہل سنہ جو بریلوی حضرات ہیں، حنفی جتنے بھی ہیں، جتنے بھی حنفی ہیں یا اہل الحدیث ہیں، سب نے اس آیت کے تشریح میں یہی بات لکھی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے اماموں، اپنے بزرگوں، ان کی باتوں کو قرآن و حدیث کے مخالف اپنا لیں تو وہ توحید پرست نہیں ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں۔ اور ہم مسلمان، ہم اپنے بزرگوں کے اقوال کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دیں یا قرآن کی آیت کے سامنے زیادہ ترجیح دیں تو ہم اپنے آپ کو پکا جنت کا منشی بنا لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے مسلمانوں نے اصول بنائے ہوئے ہیں۔ اصول کرخی ایک کتاب ہے جو ہمارے مسلمانوں نے اصول بنائے ہیں، حدیث پر عمل اور قرآن پر عمل کے اصول ہمارے ذہنوں میں ہونے چاہیے کہ قرآن کی کس آیت کو کس طرح ہم نے ماننا ہے، اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ ایک آیت کے بعد اسی طرح دوسری آیت آ جائے تو پہلے میں مفہوم اور ہوتا ہے، دوسرے میں کچھ اور ہوتا ہے، تو آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ مثال کے طور پر قرآن کے اندر ہی آپ کو ملے گا جو چوپائے ہیں، جانور، چار ٹانگوں والے جو جانور ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں۔ ایک حکم آ گیا، ہمیں کوئی بھی چار ٹانگوں والا جانور ملے، کیا ہم اس کو حلال سمجھ لیں گے؟ اگلی آیت آئی، اس میں چار ٹانگوں والوں میں سے کچھ کو حرام قرار دے دیا، تو ہم کیا کریں گے؟ دونوں پر عمل کرنا ہے۔ جو بعد میں آیت نازل ہوئی ہے، ایک چیز پہلے حلال تھی اور بعد میں قرآن کی آیات جو ہے واضح آ گئی کہ وہ چیز حرام ہو گئی ہے، تو ہم پہلے والی کو منسوخ سمجھیں گے اور جو بعد میں آئی ہے اس کو ناسخ سمجھ کر پہلے والے حکم کو چھوڑ دیں گے اور جو نیا حکم آیا اس کو اپنا لیں گے۔ یہ ایک اصول ہے۔ اسی طرح اصول کی کچھ کتابیں لکھی، ان میں سے ایک کتاب اصول کرخی ہے۔
اس میں ہمارے مسلمان بھی کیا لکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہو یا حدیث کی کتابوں میں سے کوئی حدیث ہو، کوئی عبارت ہو، قرآن کی آیت یا حدیث اگر ہمارے امام ان کے قول سے ٹکرا رہی ہو کہ حدیث میں کچھ اور ہے اور ہمارے امام ہمارے بزرگ وہ کچھ اور فرما رہے ہیں اس مسئلہ میں، تو قرآن کی آیت اور حدیث کو چھوڑ دیں گے اور اپنے امام کی بات کو مان لیں گے۔ یہ تقریباً میں کہتا ہوں ان پڑھ آدمی ہونا، جس کا دین کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہ ہو، دین کا علم نہ رکھنے والا ہو کچھ زیادہ، وہ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ جب ہم نے قرآن کا پہلا ورقہ پڑھا، پہلا صفحہ پڑھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب شک نہیں ہے تو ہم قرآن کی آیت کے مفہوم کو چھوڑ کر اپنے عالم کی بات مان رہے ہیں، تو کیا ہم شک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کے شروع میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی کج پن بات نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے۔ قرآن کو اتنا واضح اور کھول کر اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں جھوٹ کی ذرا بھی آمیزش نہیں ہے۔ اور ہم کہہ دیں کہ قرآن کی آیت کو چھوڑ دیں گے، حدیث کو بھی چھوڑ دیں گے، جو ہمارے بزرگ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں ان کی بات کو مان لیں گے، یہ سراسر قرآن اور حدیث کو جھٹلانے والی بات ہوئی۔ اور جو قرآن و حدیث کی کسی ایک حکم کو بھی جھٹلاتے ہیں، قرآن کے کسی ایک حکم کو بھی، تو سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات کی تلاوت کریں۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ رب العزت بڑا زبردست اور انتقام لینے والے ہیں، بڑا زبردست انتقام لینے والے ہیں۔ کن کا؟ جو قرآن کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں۔ مجھے بتلاؤ، جو شخص قرآن کی آیات اس کے مقابلے میں امام کا قول لائے گا، کیا قرآن کا انکار ہوا کہ نہ ہوا؟ کیا وہ حدیث کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ایک بات اور ہے، کچھ کا یہ بھی خیال ہے کہ کوئی عام شخص ہے، وہ آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھتا ہے، جی فلاں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ، یہ کام اس طرح نہیں، اس طرح کرنا چاہیے، کیوں جی؟ قرآن کی آیت میں ہے یہ۔ اب قرآن کے جو الفاظ ہیں، ظاہری الفاظ کا ترجمہ کریں تو بالکل اسی طرح مسئلہ نکلتا ہے جس طرح وہ دوسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسی آیت کی وضاحت، اب ایک وضاحت عام شخص کرتا ہے اور ایک وضاحت علماء کرتے ہیں، محدثین کرتے ہیں، جنہوں نے حدیث کو پرکھا ہو، جنہوں نے حدیث کو جانچا ہو۔ ایک وضاحت ان کی ہوتی ہے، ایک وضاحت عام انسان کی ہوتی ہے۔ اب وہ عام شخص ایسا مسئلہ اس حدیث سے واضح کر رہا ہے یا قرآن کی آیت سے واضح کر رہا ہے، جو مسئلہ پیچھے جتنے بھی محدثین گزرے ہیں ان میں سے وہ مسئلہ کسی نے نہیں بیان کیا، اس پر بھی کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کی بات کو، اس کے مسئلے کو چھوڑ دے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں قرآن حق ہے، قرآن جس طرح فرما رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ جو مفہوم بیان کر رہے ہیں یہ مفہوم نہ کسی صحابی نے کیا، نہ کسی محدثین نے، نہ کچھ کسی نے کیا، اتنی وضاحت کرتے ہیں، لیکن میں اس کو بھی جائز نہیں سمجھتا۔ چاہے بندہ عام ہو یا کوئی خاص ہو، اگر وہ قرآن کے ظاہری اس سے عمل کر رہا ہے، ہمیں اس کی بات کو ماننا ہوگا۔ اگر اس کے مقابلے میں قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث نہیں آ جاتی جو اس کے مسئلے
کے خلاف ہو رہی ہو تو پھر ہم اس کی وضاحت کو بھی مانیں گے۔ جو محدثین ہیں، جو مفسرین ہیں، آخر وہ بھی تو انسان ہے نا، جس طرح عام انسان ہے، انہوں نے تحقیق کی۔ تو یہ شخص بھی جب کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ قرآن کی آیت پڑھی تو اس نے تحقیق تو کر لی ہے نا۔ اور باقی جو امام ہیں انہوں نے بھی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ بھی کیا کہتے ہیں، میرے اقوال آپ کو ملیں گے، میرا کوئی بھی قول اگر وہ قرآن و حدیث سے ٹکرا رہا ہو تو میرے قول کو دیوار پہ مار دینا، میرا قول چھوڑ دینا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو ملے یا قرآن کی آیت آپ کو ملے، آپ اس آیت کو اپنا لینا، وہی میرا مذہب ہوگا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ قرآن و حدیث میرا مسلک ہے، میرا منہج ہے، وہ میرا مذہب ہے قرآن و حدیث۔ اگر میری کوئی بات قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہو، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو، قرآن کچھ اور فرما رہا ہے، امام صاحب کا قول جو ہے اس کے خلاف جا رہا ہے، تو میرا قول چھوڑ دینا، حدیث کو اپنا لینا، وہ حدیث والا میرا ہی منہج ہوگا۔ ہم اڑ جائیں نہیں، ہمارے امام صاحب نے جو کچھ لکھ دیا ہے بس لکھ دیا ہے، جو فرما دیا بس وہی ہے سب کچھ، اور آگے سے تعویل کر دینا کہ ہمارے امام صاحب کا یہ فرمانا کہ میرا قول قرآن و حدیث کے خلاف آئے تو اس کو دیوار پہ مار دینا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آج تک جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر کی بھی نہیں ہیں، میری کسی بات میں کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں۔ انسان ہونے کے ناطے کہ غلطی کسی سے نہیں ہو سکتی، کتنے بڑے مفسر کیوں نہ ہو، ان کو حدیث لکھنے میں، پڑھانے میں، سمجھانے میں غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، انسان کا مطلب نسیان، غلطی سے نکلا ہے۔ اور انسان خود کہہ بھی دے کہ میری بات اگر خلاف آتی ہے تو چھوڑ دو، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس سے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کتابوں پر ایمان ہو تو سب سے پہلے 4 کتابوں پر ایمان، ان چاروں میں آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، باقی جتنی بھی کتابیں ہیں اب ان پر صرف ان کے ناموں پر، ان کی جو جہاں سے نازل ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن ان کے اندر جتنے اب احکام ہیں ان پر ان کو ہم مانیں گے نہیں، ان پر عمل نہیں ہوگا، ہمارا عمل قرآن مجید پر ہوگا۔ جو آج قرآن میں موجود ہے، قرآن کے اندر جو کچھ بھی ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہم اس کو اپنائیں گے، ہمارا ایمان اس پر ہوگا جو قرآن کے اندر وضاحت آئی ہے۔ اور قرآن میں کیا ہے، قرآن کی جتنی بھی تعلیم ہے، اور تورات، زبور، انجیل، جتنی کتابیں تھیں ان سب کے اندر جو احکامات تھے وہ بالکل ایک جیسے تھے، ایک ہی طرح، ایک ہی دعوت ان میں ہوتی تھی۔ ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ سب کی دعوت ایک تھی۔ اس کے بعد قرآن ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، لہٰذا ہم قرآن پر عمل کریں گے، اور قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر کچھ ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کجی بات نہیں ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو آسمانوں سے رمضان کے اندر اترا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، جس قرآن میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے نازل ہوتا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری طرف سے نازل ہوا ہے، اگر یہ نازل ہوتا کسی اور کی طرف سے، کسی اور ذات کی طرف سے، تو ضرور فیہ اختلافا کثیرا، آپ اس قرآن کے اندر بہت اختلاف پاتے۔ اگر یہ میرے علاوہ کسی اور کی طرف سے آیا ہوتا تو آپ ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اس کا کیا مطلب کہ یہ اب میری طرف سے نازل ہوا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اختلاف ضرور پایا جاتا۔ اسی مسئلے سے، اسی آیت سے میں ایک اور بات مجھے جو سمجھ آئی ہے
کہ قرآن ایک ہوتا ہے، اس کو بیان کرنے والے کئی ہوتے ہیں، سب قرآن ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، سب قرآن ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ جو قرآن کو اس کا صحیح مفہوم بتا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو غلط مفہوم لے رہے ہوتے ہیں۔ قرآن وہ خود اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اور شخص قرآن کو بیان کرے گا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی چھپایا جا سکتا ہے۔ جیسے ثمناً قلیلہ کے الفاظ آئے ہیں قرآن کو، ان الذین یشترون بآیات اللہ ثمناً قلیلہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک جو لوگ قرآن کو تھوڑی قیمت میں بیچتے ہیں۔ اب کیا قرآن مجید وغیرہ ان کا کاروبار یہ حرام ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا قرآن مجید، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا کوئی بھی مسئلہ کسی پیسے کی لالچ میں اس کا مفہوم اور تھا، ماحول کو دیکھ کر، خوف کی وجہ سے، یا پیسے لے کر فتویٰ اس کے خلاف دے دینا، اس کا مفہوم غلط بتا دینا لوگوں کو۔ یہ مطلب ہے کہ تھوڑی قیمت میں قرآن کو بیچ رہے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات کسی اور مقصد کے لیے تھی، مطلب کچھ اور تھا، ہم نے کچھ اور بیان کیا کسی لالچ میں آ کر۔ وہ لالچ، وہ چاہے پیسوں کی لالچ ہو، چاہے خوف کی لالچ ہو، یا کسی کے ہمدردی کی لالچ ہو، وہ قیمت کے اندر آئے گی۔ وہ ہے تھوڑی سی قیمت، چاہے پیسوں والی قیمت ہو، یا ہمدردی ہو، یا کسی کا خوف ہو، یہ سارا قرآن کو بیچنے کے مترادف آئے گا۔ اب ہے قرآن کی آیت، اس آیت سے کچھ کئی مسئلے نکالے گا، کچھ اور نکالے گا، کچھ اور نکالے گا، لیکن جو آسمانوں سے اس کا واضح مفہوم آیا ہے، جو مطلب آیا ہے، وہ سارا حق ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ہم نے قرآن پر ایمان جب لانا ہے، تو قرآن وہ کیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے۔ پچھلی جتنی بھی کتابیں تھیں ان سب کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنی اپنی امت کو دیا، کہ یہ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی جتنی قوم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو سنبھال کر رکھے، اس کی حفاظت کرے۔ زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے تو اسی کو حفاظت کا ذمہ سونپا گیا کہ جتنی آپ کی امت ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس کتاب کی زبور کی حفاظت کرے۔ انجیل یہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر یہ فرض تھا کہ اس کی حفاظت کرنی ہے۔ جب قرآن نازل ہوا، قرآن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اسی کی حفاظت کریں گے۔ اور ثم ان علینا بیانا، اور اس کا جو وضاحت ہے، اس کی تشریح ہے، اس کا بھی ہم ذمہ لیتے ہیں۔ یعنی قرآن خود نازل کیا، اس کا بھی ہم حفاظت، قیامت تک اس میں اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوگی، اور اس کا مفہوم جو اٹل صحیح مفہوم ہے وہ بھی قیامت تک صحیح رہے گا، اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ہمارا کتابوں پر ایمان ہے۔ 4 کتابیں آسمانوں سے نازل ہوئی ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن عمل صرف قرآن پر ہوگا، باقی کتابوں کی صرف تصدیق ہوگی، عمل نہیں ہوگا، عمل صرف قرآن پر ہوگا، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے صحیح معنی میں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔